طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. ایک حدیث سناتا ہوں. جنت کے اندر کوئی کاروبار نہیں ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں کوئی کاروبار نہیں ہوگا. اگر ہوتا تو کپڑے کا ہوتا یا عطر کا ہوتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے مولوی یونس، ان کے ناک میں بولتے تھے، مولوی یونس کاروبار اگر کرنا ہو تو سلف صالحین کا کاروبار کرو. تو میں ان سے پوچھتا تھا سلف صالحین کا کیا کاروبار ہے؟ تو کہتے تھے کپڑا، عطر اور پتھر. یہ پتھر جو ہوتے ہیں جو ایران سے آتے ہیں، عقیق ہو یا جو بھی ہو، یہ سلف صالحین کا کاروبار ہوتا تھا. تو میں نے کہا حضرت اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں؟ بولے کہ یہی 3 کاروبار ہمارے اسلاف نے کیے. پھر مثالیں دیتے تھے. امام ابو حنیفہ کا کاروبار کپڑے کا تھا، عبداللہ بن مبارک کا کاروبار جو ہے کپڑے کا تھا، فلاں کا کاروبار عطر کا تھا، فلاں کا کاروبار جو ہے وہ عقیق ایران. اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں یہ ایران نہیں پیدا ہوئے. یہ ترمیز، بخارا، تاشقند، سمرقند، یہ ساری لائنیں ملی ہوئی ہیں. میرے سفر ہوئے وہاں، میں تو سب پٹری جانتا ہوں نا. جیسے اب میں جاننے لگا ویارا کہاں ہے، باڈولی کہاں ہے، پھر یہ تمہارا کیا نام اس کا والوڑ، یہ والوڑ کہاں ہے. اب نقشہ پتہ چلا نا، سورت یہاں ہے، بھڑوچ یہاں، یہ یہاں، یہ یہاں، یہ ہے. تو میں اس جگہ کافی گھما ہوں. تو وہ ساری کے ساری پٹری کی وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. تو وہ سارے کے سارے جو تجارت بھی کرتے تھے. تو عبداللہ بن مبارک کے کپڑے کی تجارت تھی. 6 مہینے تک ان کے کپڑے کی دکان بند رہتی تھی. یہود بہت رہتے تھے وہاں، اور آج بھی ایران کے اندر یہود بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں. باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے وہاں ان کا. بہت کالونیاں بنی ہوئی ہیں ان کی، اور اس زمانے میں بھی تھے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے کی دکان بند ہوتی تھی. یہودیوں کی باندیاں اور غلام بند دکان کے سامنے لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیوں کھڑے ہو؟ کہ کپڑا خریدنا ہے. ارے یہ تو 5 مہینے میں بھی نہیں آئے گا، یہ پتہ نہیں کھولے کب کھولے گا. موڑ میں آئے گا تو کھولے گا، موڑ میں نہیں آئے گا تو نہیں کھولے گا. یہ تو بولے نہیں، ہمیں ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کپڑا اسی کی دکان سے خریدنا. بھئی کیونکہ سستا دیتا ہے؟ نہیں، مہنگا دیتا ہے. مارکیٹ میں جو بھاؤ ہے اس سے زیادہ اس کا ریٹ ہے، مارکیٹ کے بھاؤ سے زیادہ ریٹ. اور ملے گا کب کپڑا وہ بھی ٹھکانہ نہیں. 4 مہینے کے بعد کھولے، 5 مہینے کے بعد کھولے، جب کب کھولے. یہ بولے نہیں، ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کہ کپڑا لاؤ تو اسی کی دکان سے لانا، کسی اور کے دکان سے مت لانا. بھئی کیوں ایسا؟ تو اب وہ باندیاں جواب دے رہی ہیں کہ ہمارے سیٹھوں نے یہ کہا ہے اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور ہمارے گھروں میں سل کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے، تو ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن مبارک 6 مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرتے تھے، اور 6 مہینہ تجارت کرتے تھے. اور ہر 2 سال آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ اس طرح کے ایمان افروز بیانات سنیں تو ابھی فکر دین چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دین کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں. میں بیت اللہ کا سفر کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے. اور حرمین شریفین کے جتنے بھی علماء تھے سب کا خرچہ یہی ایک آدمی اٹھاتا تھا. حرمین شریفین میں علماء تھے نا، ائمہ ہیں، علماء ہیں. اس زمانے میں کوئی اتنا سارا مال تو تھا نہیں، فقیری تھی. ہمیشہ یاد رکھنا، مال جب آتا ہے نا، مال یہ فتنہ لے کر آتا ہے. مال اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، ہو تو بھی ٹینشن، نہ ہو تو بھی ٹینشن. ہو تو کیا لگا بنوں، کیا نہ ہو تو وہ ٹینشن.
ہو تو بھی ٹینشن. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو مال کہو ہی مت, اس کو ٹینشن کی فیکٹری کہو. ہوگا تو بھی ٹینشن, نہ ہوگا تو بھی ٹینشن. تو لوگ پوچھتے تھے حضرت کیا کریں؟ بولے دیوبند میں لگا لو, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. دیوبند کا مدرسے کے اندر چندہ دو. ان کے زمانے میں چندے بہت آتے تھے, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرچہ کیا کیا تھا کہ جتنے بھی مکہ مدینہ کے غربا فقراء ہوتے تھے ان سب میں جب جاتے تھے پتہ چلا ابن مبارک آئے ہیں. ان کو عبداللہ ابن مبارک نہیں کہتے تھے, ابن مبارک آئے ہیں, جا ابن مبارک, جا ابن مبارک. بیٹھنے کی ایک جگہ ان کی ہوتی تھی. تو غربا فقراء مکہ, اچھا رؤساء مکہ بھی آتے تھے چونکہ عالم تھے. امیر مکہ بھی ان سے ملنے آتا تھا چونکہ عالم تھے. امیر مدینہ بھی ان سے ملنے آتا تھا چونکہ عالم تھے. سب لوگ آتے تھے ملنے. اور جا ابن مبارک, جا ابن مبارک. لوگ جو ہے وہ گھیرا بنا کے بیٹھ جاتے تھے. اور اس زمانے میں دینار درہم ہوتے تھے, اپنے جیسے نوٹیں نہیں ہوتی تھی. تو تھیلے کے تھیلے بھرے رہتے تھے. بھائی ان کے تھیلے میں سے دیتے جاؤ. لائن ہم مسافر کے لیے لائن لگاتے ہیں نا, وہ دینے کے لیے لائن لگاتے تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا ان کو, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو. بیوی ان کی بہت دیندار تھی. تو جب ان کا انتقال ہوا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا, تو ان کی بیوی نے ایک پرچہ بھیجا علماء کو, جو زمانے کے علماء تھے, چونکہ استاد تھے نہیں, سب کے استاد رہے. بیوی نے کہا بھئی شوہر کا انتقال ہو گیا ہمارے, تو آپ لوگ جو ہے پانی وغیرہ گرم مت کرنا. کچھ وصیتیں کی ہیں انہوں نے, ان وصیتوں کے مطابق ان کو غسل دینا. کیا وصیت کی ہے؟ تو بیوی نے پرچہ بھیجا. اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے لیے پانی گرم کرو تو باہر سے لکڑیاں مت لانا. میں نے جو کتابیں لکھی ہیں میں نے قلمیں تراش کر کتابیں لکھی ہے. کمپیوٹر تو تھا نہیں, ہماری چیزیں قلمیں تو تھی نہیں, قلم تراشتے تھے, پھر جو ہے روشنائی کے اندر ڈبوتے تھے, پھر لکھتے تھے. تو میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان سب کے تراشے میں نے جمع کیے, بہت بورے بھرے ہوئے ہیں. ان کو جلانا, اس میں میرا پانی گرم کرنا, ایک نصیحت تھی. دوسرا, اینٹیں رکھی جاتی ہیں قبر کے اندر, تو باہر سے اینٹیں مت لانا. میں اللہ کے راستے سے جب آتا تھا تو میرے جھولے میں غبار ہوتا تھا, کپڑوں پر بھی غبار ہوتا تھا. میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کر اس غبار کو جمع کرتے اور پھر اس کی ایک ٹکیا بناتے. پھر اور سفر ہوتا تو 2 ٹکیاں ہی بنتی, ٹکیاں زیادہ ہوتی تو وہ اینٹیں بنتی. گھر کے کونے میں نے کچھ اینٹیں رکھی ہیں, وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے کی غبار کی بنی ہوئی اینٹیں ہیں. ان اینٹوں کو میرے ساتھ رکھنا, یہ ان کی وصیتوں میں تھا. تو جب یہ وصیت نامہ پڑھا گیا شاگردوں کے سامنے, شاگرد بھی ان کا کون ہے؟ بخاری جیسے شاگرد ہیں, بڑے بڑے لوگ شاگرد ہیں ان کے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارا استاد اور یہ کر گیا کام, بولے گا ما عرفنا حقہ فی حیاتہ, ما عرفنا حقہ فی حیاتہ. ہم نے ہمارے استاد کو اس کی زندگی میں نہیں پہچانا کہ کون تھا. اتنی بڑی قربانی تھی. جاتے تھے وہاں حرم شریف, تو حتیم کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے بیٹھتے تھے, ان کا نام تھا فضیل ابن عیاض. مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ بزرگ وہ مانے جاتے تھے. حتیم میں بیٹھے رہتے تھے, ٹیک لگا کر وہیں سونا, وہیں کھانا, وہیں پینا. قضاء حاجت کے لیے جانا ہو تو باہر چلے جاتے تھے, لیکن ان کا ٹھکانہ وہاں کوئی بھی آوے دعا کے لیے نہیں آتا تھا. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پاس جاتے تھے, ہدیہ دیتے تھے. ان کے کپڑے کا ناپ ہوتا تھا تو کپڑا سلا کے لے جاتے تھے, کپڑا دیتے تھے ان کو, خیر خیریت پوچھتے تھے, رہتے تھے, خدمت کرتے تھے. ان کے خاص دوستوں میں سے تھے. تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ عبداللہ ایک پرائیویٹ بات مجھے تجھ سے کرنی ہے. تمہارے شاگرد اگر, اس لیے کہ ان کے شاگرد بہت تھے ابن مبارک کے, تمہارے شاگرد اگر چلے جائیں تو میں تم سے اپنے دل کی بات کہوں.
ابن مبارک نے اپنے شاگردوں کو کہہ دیا بھائی چلے جاؤ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. اب فضیل ابن عیاض نے کہا اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے, بہت مال ہے تیرے پاس ماشاء اللہ, اور گھر کا ماحول بھی تیرا بنا ہوا ہے, تو یہ کیا کبھی کون کسی جگہ جاتا ہے, کبھی کسی جگہ جاتا ہے, کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر کہاں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کر رہا ہے, کبھی کہاں کر رہا ہے, کبھی کہاں. تو بھی 6 مہینہ مکہ میں رہے, 6 مہینہ مدینہ میں رہے, زندگی گزار ٹھاٹ کے ساتھ. حرمین کی جو نیکیاں ہیں, یہ فضیل ابن عیاض نے عبداللہ ابن مبارک سے کہا. عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے نام. ایک بات کا جواب نہیں دیا ابن مبارک نے. بڑے آدمی ہیں, بڑا گھر ہے نا, اور بڑے آدمی ہیں, سارا مکہ جڑا ہوا ہے ان سے. تو بس ایک ہی جملہ کہنے لگے آپ دعا کرو ہمارے لیے, آؤ ہمارے لیے دعا کرو, آؤ ہمارے لیے دعا کرو, آؤ ہمارے لیے دعا کرو. پھر ابن مبارک جو اپنے علاقے میں آئے خراسان. جب وہ جاتے تھے تو شام کے راستے سے خراسان پہنچتے تھے, مکہ مکرمہ سے, مدینہ منورہ سے. اچھا کسی کو اگر خراسان جانا ہے, شام جانا ہے تو مدینہ سے گزرنا پڑے گا, بغیر مدینہ منورہ سے گزرے آپ شام نہیں پہنچ سکتے. تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے تھے, یہاں پر بھی اماموں پر خرچ کر کے, بیواؤں پر خرچ کر کے پھر نکلتے تھے, خیبر جاتے تھے, خیبر سے آگے بڑھتے تھے. العلا جو لیلا مجنون کا گاؤں ہے, العلا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے, اب تو جو ہے چھوٹا امریکہ بن گیا, وہ اس کو بنا دیا. پھر اس کے بعد مدائن صالح آتا ہے, مدائن صالح جاتے تھے. صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا جو قصہ ہوا تھا, پھر قوم عاد کا قصہ ہوا, تو اس کے آگے وہ ہے. اس کے بعد تبوک ہے, اس کے بعد یہ جارڈن آ گیا, جارڈن کے بعد پھر یہ شام آ گیا, شام کے بعد جو ہے ترکی آ گیا, ترکی کے بعد داہنی طرف جاؤ تو یورپ آ گیا, بائیں طرف جاؤ تو یہ ایران اور خراسان اور افغانستان یہ آ گیا. چونکہ ہم گھومے وہاں چلے اس لیے سارے رخ بھی معلوم ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سارا سفر کرتے کرتے شام کے اندر ایک جگہ ہے, ان کے ایک شاگرد رہتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے, 15 دن وہاں قیام کرتے تھے. جاتے ہوئے 15 دن, آتے ہوئے 15 دن ٹھہرتے تھے اپنے شاگرد کے گھر پر. ایک مرتبہ اپنے شاگرد کے گھر پر ٹھہرے, انہیں کچھ لکھنے کی ضرورت پڑی تو قلم مانگی, شاگرد نے قلم دی. وہ قلم سے کام کرتے رہے, قلم دینا بھول گئے اور اسی قلم کو لے کر خراسان پہنچ گئے. خراسان میں اپنے سامان وہ اتار رہے تھے گھر میں داخل کرنے کے لیے, اتنے میں اس قلم پر نظر پڑی, ارے او ہو یہ تو میرے شاگرد کا قلم ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اسے واپس کرنا بھول گیا. کتابوں میں لکھا ہے گھر میں داخل نہیں ہوئے, واپس 1700 کلومیٹر ہے وہاں سے, میں نے حساب لگایا 1700 کلومیٹر. وہاں سے واپس جو ہے اپنی اونٹنی لی. شاگردوں نے کہا کہ حضرت کہاں, یہ کہا سبق جو ہے رستے میں ہوگا, سبق پڑھاتے چلتے تھے نا, سبق رستے میں ہوگا. شاگرد بھی واپس, سب واپس, اور وہاں شام گئے. وہاں جا کر جو ہے وہ قلم اپنے شاگرد کو دی اور واپس آئے. شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی تکلیف کی وہاں سے, یہ میں تو آپ کا بیٹا ہوں, ارے قلم اگر آپ کے پاس نہیں بھی نہیں, پتہ نہیں اس قلم کے بدلے میں کتنی مقبول نمازیں مجھے دینی پڑتی وہاں. اور آج ہم تو زمینیں ہضم کر جاتے ہیں, لوگوں کو پیسے ہضم کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے. اور اگر قرآن کی کوئی آیت سناویں تو وکان اللہ غفور الرحیم, یہ آیت یاد ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, یہ یاد ہے. تو میں نے کہا اگلی آیت دیکھ سن بھائی, وان عذابی هو العذاب العلیم, یہ بھی تو دیکھ. یہ ابن مبارک تھے, اتنا تقویٰ تھا ان کا. آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ اس طرح کے ایمان افروز بیانات سنیں تو ابھی فکر دین چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دین کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیں.